رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يتوضأ بعد الغسل رواہ الترمذی و ابو داود والنسائی و ابن ماجہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمانے کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تھے تو اگر نماز بھی پڑھنی ہو تو غسل کے بعد آپ وضو نہیں فرماتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غسل کے اندر تو خود ہی وضو شامل ہے، کیونکہ اعضائے وضو سارے کے سارے دھلے جاتے ہیں۔ البتہ غسل سے پہلے وضو کرنا سنت ہے، وہ روایت پہلے بھی آ گئی کہ غسل کرنے سے پہلے وضو بنانا چاہیے، اور اگر کوئی وضو نہ بنائے بلکہ سیدھے ہی غسل کر لے، سر کے اوپر پانی ڈالے تو تب بھی تو غسل بھی ہو جائے گا اور وضو بھی اس کے اندر آ جائے گا، لیکن مسنون تو یہی ہے کہ پہلے وضو بنا لے پھر اس کے بعد غسل کر لے۔ غسل کرنے کے بعد کپڑے وغیرہ پہن لے تو اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بہت سارے مسائل حل ہو گئے۔ ایک مسئلہ تو یہ حل ہوا کہ غسل کرنے کے بعد اگر آدمی اپنے بدن کو دیکھ لے یا اپنے سطر پر اتفاق نظر پڑ جائے تو اس سے وضو ٹوٹتا نہیں۔ تو دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو لوگ بلا وجہ غسل کے بعد پھر ایک وضو کر لیتے ہیں یہ خلاف سنت ہے۔ البتہ جو لوگ وضو کے درمیان، جن لوگوں کو کبھی کبھی ریح خارج ہو جاتا ہے غسل کے درمیان یا پیشاب کے کچھ قطرات نکل جاتے ہیں، تو وہ جب غسل کر لیں گے، اب یہ معلوم نہیں کہ پیشاب کا قطرہ کب نکلا تھا، ریح کب خارج ہوا تھا، تو ان کو چاہیے کہ جب غسل کر لیں گے کپڑے وپڑے پہننے کے بعد وہ پھر وضو بنا لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ریح خارج ہوتا ہے تو شک کی بنیاد پر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چہرہ دھو لیا تھا باقی بدن پر پانی ڈال رہے تھے پھر وضو ٹوٹ گیا، ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے تو ان کا وضو ہی نہیں ہوا، غسل تو ہو گیا لیکن نماز کے لیے تو نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے وہ لوگ اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، اس لیے بعض لوگوں کو ایسی تکلیف بھی ہوتی ہے تو ان کے لیے پھر خلاف سنت نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے تو واجب اور ضروری ہے۔ ورنہ مسئلہ تو یہی ہے، غسل کرنے سے پہلے وضو کرنا چاہیے، سنت ہے، اور غسل کے بعد وضو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت ہے وعنہا، انہی سے دوسری روایت ہے، قالت فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یغسل راسہ بالختمی وهو جنب یجتزئ بذلک ولا یصب علیہ الماء رواہ ابو داود۔ کیا مطلب ہے اس روایت کا؟ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو دھوتے تھے ختمی سے۔ کس سے؟ ختمی کیا چیز ہے؟ ختمی ایک پھول ہوتا ہے اور اس کے ختمی درخت بھی ہے، وہ پودا ہے تو اس کے پھول بھی ہوتے ہیں، اس کے پتے بھی ہوتے ہیں، تو ان کو پتوں کو اہل عرب سکھا کے تھوڑا پیس کے اس کو پانی میں ڈال دیتے ہیں تو ختمی ہے۔ وہ دوائیوں کے کاموں میں بھی آتا ہے، کشمیری میں اس کو کہتے ہیں سزپوش، سچا حکیم تراون نمن شربت سلمن سزپوش۔ تو وہ پانی میں ڈال دیا جاتا تھا، اس کے بعد اس کا ہلکا پھلکا سا رنگ پانی کے اندر آ جاتا تھا، اس سے آپ ساری مبارک دھو لیتے تھے۔ اس سے ایک تو آپ کے بال مبارک نرم رہتے تھے اور اس سے میل نکل جاتا ہے، گویا صابن کا قائم مقام ہے۔ تو یہ آپ فرماتے تھے، کرتے تھے، سر مبارک کو الگ سے دھو لیا وہی ختمی کے پانی سے، فرماتے ہیں یجتزئ بذالک، یہ کافی ہو جاتا تھا، ولا یصب علیہ الماء، اس کے بعد اس پر نیا پانی آپ ڈالتے نہیں تھے۔ کیا مطلب ہے نیا پانی نہیں ڈالتے تھے؟ یعنی اسی پر اتفاق کرتے تھے، سر مبارک کو دھو لیا ختمی کے پانی سے، اب باقی بدن مبارک پر آپ پانی ڈالتے تھے، وہ پانی جو ختمی والا پانی نہیں ہوتا تھا،
अब सरी मुबारक को ऊपर से और पानी डालते थे खितमी के अलावा, ऐसा नहीं करते थे, बस इसी पर इक्तिफा फरमाते थे। इससे भी बहुत सारे मसाइल मालूम हुए। एक मसला तो ये मालूम हुआ, अगर कोई पाक चीज़ पानी के अंदर मिल जाए, पाक चीज़ जैसे साबुन की टिकिया उसमें गिर गई, अब साबुन का सा रंग उसमें आ गया, या ऐसे और कोई रंग उसमें आ गया पानी के अंदर, तो उससे पानी जो है उसे वज़ू जायज़ है, वज़ू करना चाहे गुस्ल करना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर उसके अंदर गिर जाए पाक चीज़ जो नापाक न हो तो पानी पाक ही रहेगा, ये नहीं कहा जाएगा जनाब अब इससे वज़ू जायज़ नहीं है। इससे मालूम हुआ कि जब गदला पानी आता है, नलों में भी आता है, दरियाओं में आता है, ख़ास तौर से जब बारिश बरसती है तो वो पानी आप देखो तो इस रंग का पानी तो नहीं होता है, बिल्कुल उसका रंग चेंज हो जाता है, तो उससे आप वज़ू बनाना चाहिए, इजाज़त है। पीने वाली बहस तो नहीं है भाई, पीने के लिए तो वो मुज़िर है, पीने के लिए तो ठंडा पानी भी मुज़िर हो सकता है। तो यहाँ वह पीने वाला मसला नहीं है, यहाँ सिर्फ क्या है वज़ू और गुस्ल वाला मसला है। तो क्योंकि वज़ू और गुस्ल होता है पानी से, किससे? पानी से। उसके अंदर सिफ़ात हैं कि उसमें और कोई चीज़ मिली हुई न हो। जैसे आप पानी के अंदर शक्कर मिला लें तो जाहिर सी बात, अब हलाल तो है, पीने वाला मसला तो है, लेकिन आप उसे वज़ू करना चाहें तो मसला खड़ा हो जाएगा, ये तो शक्कर का पानी है, आज खान रहा है, क्या चुस अब वज़ू है या नहीं है। इस तरह से अगर पाक चीज़ मिल जाए पानी के अंदर तो वज़ू भी उससे जायज़ है, गुस्ल भी उससे जायज़ है। अलबत्ता दो चीज़ें हैं कि एक तो वो मोटा घाड़ा ना हो जाए, मोटा घाड़ा उसका रिक्कत कहते हैं, और सैलान बहाव जो है उसका अपना पानी के अंदर जो बहाव है अपनी सिफत, वो बहाव भी ख़त्म ना हो जाए। इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई हलाल पाक चीज़ डालेंगे उसके अंदर, जैसे आटा डाल दिया और कोई चीज़, लेकिन अब वो पानी इतना मोटा गाढ़ा हो गया कि आप वज़ू बना लेंगे तो लगता है कि सारा आटा भी चेहरे पर लग रहा है, तो अब उससे जायज़ नहीं है। लेकिन अगर आटे का उसके अंदर हल्का फुल्का असर हो, वो एक रिवायत में आता है, कोई हर्ज नहीं। क्यों? पहले ज़माने में तो उसी बर्तन में लोग पानी वो चावल भी पकाते थे, उसी बर्तन में गुस्ल के लिए पानी रखते थे, इसलिए कि पानी बर्तनों की किल्लत थी। और ऐसे ही किसी बर्तन के अंदर वो लोग आटा गूंथते थे, अब उसी के अंदर फिर उसी बाल्टी या उसी बर्तन में आपने पानी भी डाल दिया, तो हल्का फुल्का असर उसमें आ जाता है आटे वगैरह का, हल्का फुल्का असर, इससे गुस्ल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल ये है, खितमी आप इस्तेमाल फरमाते थे, तो मालूम यह हुआ कि ऐसी चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे मैल कुचैल दूर हो जाए। आज तो ये खितमी और ये दूसरी चीज़ें जो है इसके कायम मुकाम तो क्या है, साबुन है, साबुन इसके कायम मुकाम हो जाता है, ये फरमाया। इसी तरह से गुस्ल के अंदर अहले अरब वो बेरी के पत्ते डालते थे, क्या अच्छा ना, बबरी काट, क्या चीज़ ना जी। लेकिन अब तो यहाँ सिर्फ मुर्दे को जब गुस्ल देना हो तो बेबरी के पत्ते डालते हैं, बबरी काट। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ख़ुद अपनी मुबारक ज़िंदगी में वो खितमी के फूल उसमें डालते थे, उसके पत्ते वगैरह, उसी से सारी मुबारक होती थी। इसका मतलब यह है कि कभी कभी अगर सुन्नत की नियत करके कोई आदमी अपने पानी उसके साथ जिसे खुद गुस्ल करना है उसमें बेरी के पत्ते डाल दे, सुन्नत की नियत कर ले, सुन्नत का सवाब मिलेगा, सुन्नत का। हाँ, और इसी तरह से अगर किसी जगह मय्यत को गुस्ल देना है और वो बेरी के पत्ते नहीं मिले तो कोई ज़रूरी नहीं है, बाज़ लोगों ने तो उसको वाजिब के दर्जे में रखा है, नहीं, वो तो सिर्फ इसलिए है कि उससे मैल कुचैल निकल जाता था, साबुन के कायम मकाम। लेकिन अगर साबुन है तो बेरी के पत्ते ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो गुस्ल के लिए तो सादा पानी भी काफ़ी है, किताबों में लिखा है सादा पानी है। अब इंतकाल कहीं भी हो सकता है किसी का, भाई जंगल में इंतकाल हुआ, पहाड़ पर इंतकाल हुआ, सफ़र में इंतकाल हुआ, वहाँ ये बेरी के पत्ते कहाँ ढूंढे, हो सकता है साबुन भी ना हो, तो खालिश पानी से उसको गुस्ल दे दिया जाए, हो जाए। जैसे हम लोग भी वज़ू बनाते हैं तो क्या हर वज़ू में लोग साबुन इस्तेमाल करते हैं? कोई इस्तेमाल नहीं करता। ऐसे हर गुस्ल में साबुन इस्तेमाल करना ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता जब मैल कुचैल हो, बालों के अंदर मैल है, बदन पर मैल चढ़ा हुआ है, तो कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अहले अरब उस ज़माने में ये चीज़ें इस्तेमाल फरमाते थे, खितमी के फूल और वो पत्ते उसको इस्तेमाल करते थे, ऐसे बेरी के फूल जी। खितमी को इसको कश्मीर में कहते हैं सजपोश, क्या, और बेरी के पत्तों को कहते हैं बबरी काट। तचासन काट ते सुई, तचासन हम पनबरग ते सुई, तो ये आपने इस्तेमाल फरमाया।
اور اس کے بعد اور پانی الگ پانی آپ سر مبارک پر نہیں ڈالتے تھے، باقی بدن مبارک پر ڈالتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ حالانکہ اس کے اندر ہلکا پھلکا رنگ آ جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے جب پتوں کو ڈالیں گے نا اس میں، پھر پانی کو گرم کریں گے تو اس پر تو اثر آ ہی جائے گا، ایک ہلکا پھلکا رنگ تو بدل جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے بعد آپ اور پانی نیا پانی استعمال نہیں فرماتے تھے، وہی کافی ہو جاتا تھا وہ پانی۔ یہ روایت ہے، چونکہ باب چل رہا ہے اسی غسل کا، اس میں ایک روایت ہے وعن یعلا رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر وحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الله حي ستير يحب الحياء والتستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر وفي روايته قال إن الله ستير فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فلتوارى بشيء رواہ ابو داود والنسائی۔ یہ حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ کھلی جگہ میں سب کے سامنے برہنہ ہو کر نہا رہا ہے۔ کوئی بھی شخص تھا، یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ صحابی ہو، لیکن ایک شخص کو دیکھا۔ بہرحال حیا ایک ایسی چیز ہے، وہ تو ایمان والے کے اندر تو ہونی ہی چاہیے، لیکن اگر کوئی ایمان والا نہیں ہے بالفرض، ظاہر سی بات ہے تب بھی تو اس کے اندر حیا ہونی چاہیے۔ میں غسل کرنا ہے تو کہیں ذرا چھپی ہوئی جگہ میں کر لے، یہ مطلب تھوڑا ہی کہ وہ سب کے سامنے آ کے غسل کر لے گا۔ اور اگر اس سے کہے گا کہ بھائی تم کو کہ جناب تو وہ صرف مسلمان کی، تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے، یہ تو ہر انسان کی فطرت میں ہے حیا۔ تو بہرحال آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کھلی ہوئی جگہ میں غسل کر رہا تھا اور تھا ننگا، برہنہ تھا۔ آپ نے اس سے کچھ نہیں فرمایا، لیکن دور تھا، وہ نظر تو پڑ گئی کہ ایک آدمی ہے اور وہ ننگا نہا رہا ہے۔ فصعد المنبر، آپ اس کے بعد مسجد میں تشریف لائے اور ممبر پر آپ چڑھے۔ ممبر کہتے ہیں اس کو، جس کو ہم خطبے کی سیڑھی کہتے ہیں، خطبہ ہڑ، اس کو عربی میں ممبر کہتے ہیں۔ جہاں امام نماز پڑھاتا ہے اس کو محراب کہتے ہیں۔ تو فحمد اللہ تعالی، سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا آپ نے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت شریفہ تھی، جب بھی آپ بیان فرماتے تھے تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا فرماتے تھے۔ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، اور پروردگار کی ثنا خوانی کی۔ کیا کیا پڑھا اس میں بس راوی نے اتنا کہا، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد آپ نے فرمایا ان اللہ حیٌ، ایک حیٌ اس کا معنی زندہ، یہ حیٌ اس کا مطلب کہ اللہ تبارک تعالیٰ بہت ہی حیا والے ہیں۔ کیا ہیں؟ بہت زیادہ حیا والے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ۔ ستیر، بہت ہی پردہ پوشی کرنے والے ہیں۔ یحب الحیا، حیا کو پسند فرماتے ہیں، اور تستر، پردے کو پسند فرماتے ہیں۔ حیا کو بھی پسند فرماتے ہیں، پردے کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کھلی ہوئی جگہ پر اس طرح سے نہانا اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے باحیا ہوں، اس طرح سے نہ کریں۔ پھر فرمایا فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کوئی آدمی غسل کرے، یعنی اس کو غسل کرنے کا ارادہ ہو، فَلْيَسْتَتِرْ، اس کو چاہیے کہ پردہ کرے۔ کیا کرے؟ یعنی اگر کھلی ہوئی جگہ ہے تو پردے کا انتظام کر لے، کھلی ہوئی جگہ میں اس طرح سے برہنہ ہو کر نہ نہائے۔ جیسے عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کی کہ ندی نالے پر جاتے ہیں تو ایسے ہی بے دھڑک ننگ دھڑک جا کے نہانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہاں سے لوگوں کے آنے جانے کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ اگر غسل خانہ ہے، غسل خانہ بند ہے، کسی کو دیکھنے کا امکان نہیں ہے، تو وہاں پھر پردے کے ساتھ غسل کرنا، تہبند لگا غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ افضل تو ضرور ہے، افضل تو ضرور ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر برہنہ ہے، ننگا ہے، تو اتنا خیال ضرور کرنا چاہیے کہ قبلے کی طرف چہرہ اور قبلے کی طرف پشت نہیں ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیونکہ نل جیسے لگا ہوا ہوتا ہے نا، ویسے ہی تو عموماً آدمی جا کے غسل کر لیتا ہے، اس میں دیکھنا چاہیے اگر آپ کا نل جانبی قبلہ میں ہے تو آپ پانی لے لیجئے، تو آپ یوں مڑیے، غسل کر لیجئے اسی غسل خانے میں، یوں مڑ لے۔ تو اسی طرح سے اگر ادھر کو نل ہے اور پشت ہو جاتا ہے کس کی طرف؟ قبلے کی، کیونکہ برہنہ ہوتا ہے تو یوں کر لے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قبلے کی طرف اس طرح سے ننگا ہو کر کھڑا ہونا یہ مناسب نہیں ہے،
پیشاب کرنا تو وہ تو حرام ہی ہے، وہ تو روایت اس سے پہلے آ گئی کہ جب تم میں سے کوئی آدمی پیشاب کر لے، اذا جاء احدکم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، تو اپنا چہرہ یعنی اپنا رخ اور اپنا پشت قبلے کی طرف نہ کرے، وہ تو روایت میں آئی گیا۔ تو یہ ہے مسلمان باحیا ہونا چاہیے۔ اور مرد کا سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنے کے سمیت، اس میں بہت کوتاہی ہوتی ہے۔ آج کل کے بہت سارے جوان ایسے ہیں ندی نالوں پر وہ نہاتے رہتے ہیں اور پورا وہ پردہ ان کو نہیں ہوتا ہے، وہ ہلکا پھلکا سا ایک پہنتے ہیں وہ کچھا، تو وہ ناکافی ہے۔ اور پھر اگر پورا بھی ہو تب بھی تو جو اسٹرکچر ہے وہ بھی تو پوشیدہ ہونا چاہیے، اس لیے ٹائٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی تو ایک درجے میں گویا کہ برہنگی ہے۔ تو بہرحال یہ آپ نے فرمایا، تو اس شخص کو دیکھا کہ آپ وہ ننگا نہ رہا تھا تو اس سے کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ تو دور تھا اور اس حالت میں کہنا بھی نہیں، لیکن آ کے آپ نے وہاں خطبہ دے دیا، اس میں لوگوں کو سمجھا دیا کہ غسل اگر کرنا ہو تو اس طرح کرنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں ان اللہ ستیر، اللہ تعالیٰ بہت ہی پردہ پوشی فرمانے والے ہیں۔ فیضا اراد احدکم، جب تم میں سے کوئی آدمی ارادہ کرے ان یغتسل، کہ وہ غسل کرے، تو فلتوار بشیء، اس کو چاہیے کہ کسی نہ کسی چیز سے پردہ کر لے، یعنی کوئی اس طرح سے کپڑا وغیرہ کھڑا کر لے تاکہ اس کی اوٹ میں وہاں جا کے غسل کر لے، یہ فرمایا آپ نے۔ کیونکہ کچھ روایتیں میں اس کی چھوڑ دیتا ہوں، وہ روایتیں اور اس میں جو ہے انفرادی طور پر تو پوچھ سکتے ہیں، وہ جان بوجھ کر میں نے وہ روایتیں چھوڑ دی۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت مسحت علیہ بیدک اجزاک، رواہ ابن ماجہ۔ یہ روایت بھی بہت اہم اور ضروری ہے، یہ صورتحال تو ہم کو بھی پیش آ جاتی ہے۔ کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے غسل کیا جنابت کا، یعنی مجھ پر غسل واجب ہو گیا تھا، اس کے بعد میں نے غسل کر لیا، وصلیت الفجر، پھر فجر کی نماز بھی پڑھ لی، فرأیت قدر موضع الظفر لم یصبہ الماء، پھر میں نے دیکھا ناخن کے برابر، یعنی ایک ناخن کے برابر میں نے دیکھا میرے بدن میں ایک جگہ ایسی رہ گئی ہے اس میں پانی نہیں پہنچا ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ اس نے سوال پوچھا، یعنی مطلب میرا غسل ہوا یا نہیں ہوا، اب مجھے غسل دوبارہ کرنا ہے یا اور کچھ کرنا ہے، اور جو میں نے نماز پڑھ لی اس کا کیا ہوگا، یعنی یہ سارے مسائل اس نے گویا پوچھ لیے۔ تو آپ نے سب سے پہلے تو اس کا جواب دیا لو کنت مسحت علیہ بیدک اجزاک، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر غسل کے بعد اسی وقت آپ نے اس پر تو ہلکا سا پانی ڈال دیا ہوتا تو کافی ہوتا، کافی، لیکن اب چونکہ وقت تو ہو چکا ہے اور آپ نے نماز بھی پڑھ لی ہے، اب غسل کو دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے، البتہ اس جگہ پر پانی ڈالنا اب بھی ضروری ہے۔ اور نماز کا کیا ہوگا؟ نماز لوٹانی ہے۔ نماز کیوں لوٹانی ہے؟ نماز اس لیے لوٹانی ہے اس لیے کہ جب غسل ہی نہیں ہوا، جب غسل ہی نہیں ہوا تو اس لیے جب نماز کیسے ہو جائے گی؟ تو آج بھی یہی حکم ہے، اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی ہے، بعد میں آدمی کو معلوم ہو گیا کپڑے لگانے کے بعد، یا مثال کے طور پر اس کے بعد 10 منٹ 15 منٹ کے بعد، یا نماز پڑھنے کے بعد، اوہو یہ جگہ تو خشک رہ گئی ہے، تو سارا غسل لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اسی جگہ پر کیا کرنا ہے؟ پانی ڈال لینا ہے، وہ جگہ خشک ہو گئی۔ جیسے کلی کرنا آپ بھول گئے، آپ غسل پورا کر لیا، کلی کرنا آپ بھول گئے، یاد ہی نہیں رہا، تو اس کے بعد آپ آ گئے اور کپڑے وپڑے پہن لیے اور بالکل جو ہے اب یاد آ گیا کہ میں نے تو کلی کی نہیں، اب ظاہر سی بات ہے کلی نہیں کی تو غسل ہی نہیں ہوا، اب آپ کیا کرنا ہے؟ تو پھر کپڑے نکالنے ہیں، پھر غسل کرنا، تو بڑی مشقت ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑی مشکلوں سے تو غسل سے فارغ ہو چکے تھے، پانی ٹھنڈا بھی تھا، اب کیا کریں گے؟ آپ کو غسل دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ غسل خانے میں جائیے، یہاں جہاں بھی ہو تو پانی ہاتھ میں لے لیا اور کلی کر لیجئے، آپ کا غسل ہو گیا، آپ کا غسل، تو غسل کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر بدن میں کہیں بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی ہے اس سے غسل نہیں ہوگا۔ اس میں ہماری جو ماں بہنیں ہیں، خواتین حضرات، بڑی کوتاہی وہ کر لیتے ہیں۔ کیا؟ آٹا گوندھ لیا تو انگلیوں میں آٹا لگا ہوا ہے، ناخن کے اوپر آٹا لگا ہوا ہے،
ایسے وہ جو آج کو نیل پالش ہے ہی، اس میں تو بالکل ہی نہ وضو ہو جاتا ہے اور نہ غسل ہو جاتا ہے، اس لیے تو وہ باقاعدہ ایک پالش ہے، تو سارے ناخن تو اس سے خشکی رہ جاتے ہیں۔ ہاں بعض خواتین کی عادت ہے وہ مہندی لگاتے ہیں، تم ماس دیون کمن اتن، ظاہر سی بات ہے مہندی کا الگ حکم ہے، اس کا تو صرف رنگ لگا رہتا ہے، لیکن اس کا جو جسم اور جرم جو ہے وہ نہیں ہوتا اس میں، اس کا تو حکم یہ ہے کہ تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اسے تو مانے وہ نہیں ہے، وہ لگا سکتی ہیں، مہندی لگا سکتی ہیں، غسل بھی ہو جاتا ہے، وضو بھی ہو جاتا ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ یہ باب ختم ہو گیا، اس کے بعد ایک دوسرا باب شروع ہے، اس میں کچھ روایتیں انہوں نے چھوڑ دی، وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے اوپر غسل واجب ہو چکا ہو، ابھی اس نے نہایا نہ ہو، تو اس کے ساتھ مصافحہ کرنا، اس کو سلام کرنا، یا وہ سلام کا جواب دے دے، اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، یہ روایت ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لقینی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وانا جنب فاخذ بیدی فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت له فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، هذا لفظ البخاري، ولمسلم معناه وزاد بعد قوله فقلت له لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل، وكذا البخاري في رواية أخرى۔ یہ روایت کیا ہے؟ یہ واقعہ ہے ایک، یہ واقعہ صحیحین میں ہے، متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ ان کا کیا واقعہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں چل رہا تھا راستے میں، اچانک ملاقات ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتفاقاً، یعنی میرا ان سے ملنے کا ارادہ نہیں تھا، وہ تو راستے میں ملاقات ہو گئی۔ لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا جنب، میں بے غسل تھا اور میں جا رہا تھا اس وقت غسل کرنے کے لیے، کس کے لیے؟ یعنی میں غسل ہی کے ارادے سے مسجد سے جا رہا تھا، باہر پہنچ رہا تھا، تو وہاں اچانک اتفاق ملاقات ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فاخذ بیدی، تو میں نے سلام کیا، یا میں ویسے ہی تھا تو سلام تو کرنی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سلام خود بھی کرتے تھے، تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اپنے دستی مبارک میں اور ساتھ لے چلے، لیکن میں اندر سے یوں ہو رہا ہے کہ کیا کریں، میں تو بے غسل ہوں، تو میں چلتا رہا حتی قعد، یہاں تک ایک جگہ پہنچے، آپ بیٹھے، میں بھی بیٹھا، تو اب اس میں اور بھی کوئی ایک آدھ آدمی آیا ہوگا، تو وہ روایت میں وہ ٹکڑا نہیں ہے، لیکن آپ جب بیٹھے تو فرماتے ہیں فنسللت، میں چپکے سے نکل گیا۔ فنسللت کے معنی آتے ہیں بالکل آنکھ بچا کرے، مطلب ہے کہ حضرت کا دھیان ادھر ادھر ہوا کیا اور کسی بات کرنے لگے تو میں ادھر سے کھسک کے نکل گیا، چلا گیا۔ فاتت الرحلہ، اس کے بعد میں آیا جہاں مجھے غسل کرنا تھا، میں اس گھر میں آیا گیا۔ فاغتسلت، میں نے غسل کیا، ثم جیت، پھر میں واپس آیا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس لیے کہ میں بغیر اجازت کے چلا گیا تھا۔ وہ قائد، آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال این کنت یا ابا ہریرہ، آپ نے فرمایا کہ آپ کہاں گئے تھے، مطلب یہ ہے کہ آپ تو چپکے سے چلے گئے اور معلوم بھی نہیں ہوا۔ فقلت لہ، تو میں نے عرض کیا کہ حضرت اس طرح بات تھی، اس روایت میں فقلت لہ بس، لیکن دوسری روایت میں ہے کہ میں نے کہا وانا جنب، حضرت مجھے آپ سے ملاقات ہو گئی، مجھے غسل کی حاجت تھی، فکریہت ان اجالسک، لیکن میں نے یہ نہیں چاہا کہ میں آپ کے پاس بیٹھوں، یعنی بے غسل ہونے کی حالت میں آپ کے پاس بیٹھنے کو میں نے ناپسند کیا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ میں تو اس وقت کیا ہوں، بے غسل ہوں۔ حتی اغتسل، تو یہاں تک کہ میں غسل کر کے آ جاؤں، تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ ان المؤمن لا ینجس، آپ نے فرمایا سبحان اللہ، ایمان والا ناپاک نہیں ہوتا، ایمان والا ناپاک نہیں۔ اب اس میں تو سینکڑوں مسائل علماء نے نکالے ہیں، سینکڑوں مسائل، یہ کیا مطلب ہے کہ ایمان والا ناپاک ہوتا ہی نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ ایمان والا ناپاک نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حکم تو لگایا دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ غسل کرو ناپاک ہو گئے، لیکن حقیقتاً ایمان والا کبھی ناپاک ہوتا ہی نہیں، حقیقتاً ایمان والا کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اس وقت تو ناپاک ہے، غسل کیے بغیر یہ نماز نہیں پڑھ سکتا، طواف نہیں کر سکتا، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے ہاتھ وہ تو بالکل صاف ہیں،
تو نجاست کی دو قسمیں، نجاست حقیقی، نجاست حکمی۔ نجاست حقیقی مانے آتے ہیں جو حقیقت نجاست ہو، جیسے گوبر ہے، جیسے پاخانہ ہے، جیسے اور کوئی چیز ہے، ہاتھ میں لگی ہوئی ہے تو ہاتھ تو ناپاکی ہے، اور اگر آپ نے کسی چیز کو اٹھا لیا تو اس پر بھی اگر گندگی کے اثرات آ گئے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ ایک ناپاکی ہے، ناپاکی اس کا کہتے ہیں حکمن، کیا حکمی ناپاکی، جی نجاست حکمیہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ظاہر میں کوئی ناپاکی نہیں، لیکن شریعت اس وقت اس پر ناپاکی کا حکم لگا دیتی ہے۔ جیسے آپ باوضو ہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اتفاقاً آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور نیند آ گئی، یا ستون کے ساتھ، تو ظاہر سی بات ہے جب ٹیک لگا کر آدمی کو نیند آ جائے یا لیٹ جائے تو وضو تو ٹوٹ جائے گا اس کا۔ وضو کیسے ٹوٹے گا؟ خود نیند سے ہی وضو ٹوٹے گا۔ یہ کہا جائے گا کہ بھائی آپ کو نیند آ گئی اور آپ سہارا لیے ہوئے تھے، ڈوک دی تو سب سے بیت وضو پھٹی، اب وہ کیا کرے گا؟ اسے کہے کہ تم وضو کر کے آ جاؤ، وہ کہے گا جناب میری پیشانی پر کیا لگا، آپ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ پیشانی کیوں بدو لو، میرا چہرہ بھی صاف ہے، جیسے آپ کا چہرہ ویسے میرا صاف چہرہ ہے، فرق تو صرف اتنا ہوا کہ مجھے ذرا نیند آ گئی اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، طواف نہیں کر سکتے، قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اگر میرے ہاتھ صاف ہے، میں کہیں گیا بھی نہیں، کسی چیز کو ہاتھ میں نے اٹھایا بھی نہیں، اس سے کہا جائے گا حکمن آپ اس وقت ناپاک ہیں، کیا حکمن ناپاک ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ وضو بنانا پڑے گا، چہرہ دھو لیا، ہاتھ دھو لیے، مسح کیا، دونوں پیر دھو لیے ٹخنوں سمیت، ہاں ٹھیک، اب آپ پاک آ گئے۔ اس کو حدث اصغر کہتے ہیں، کیا؟ لیکن اگر کسی پر غسل واجب ہوا ہے، مثلا سویا ہوا تھا، احتلام ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے اس پر ناک تو صاف ہے، اس کی پیشانی بھی اس کی صاف ہے، بلکہ اس کے ہاتھ بھی صاف ہیں اور اس کا جسم بھی صاف ہے۔ ہاں ممکن ہے کسی جگہ وہ ناپاکی لگی ہوئی ہو، وہ جگہ تو ناپاک ہو سکتی ہے کہ بھائی یہاں ناپاکی کے اثرات ہیں، تو حکم تو آنا چاہیے اسی جگہ کو دھو لو، لیکن پورے بدن کو دھونے کا حکم لگا دیا، اس وجہ سے یہ نجاست تو ہے، نجاست حکمی کہتے ہیں، کیا؟ یہ حدث اکبر ہے، حدث اکبر۔ اب حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ حدث اکبر اگر کسی کو ہو یا حدث اصغر، بے وضو ہو یا بے غسل ہو، سلام کر سکتا ہے، سلام کا جواب دے سکتا ہے، ہر چیز کو ہاتھ لگا سکتا ہے سوائے قرآن پاک کے، سوائے تولیہ اٹھا سکتا ہے، بالٹی اٹھا سکتا ہے، صابن اٹھا سکتا ہے، پورا اپنے کپڑے نکال کے نئے کپڑے ہاتھ لگا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ کسی کے ساتھ ملاقات کرنا چاہے تو ملاقات بھی کر سکتا ہے، مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا چاہے تو ہاتھ بھی ملا سکتا ہے۔ تو یہ سارے احکامات ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سبحان اللہ، ایمان والا ناپاک کبھی ہوتا ہی نہیں۔ ناپاکی سے کیا مراد ہے؟ مومن ہر حال میں پاک ہی رہتا ہے، البتہ حکمن اس وقت اس پر ناپاکی کا حکم لگا دیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک نے فرمایا کہ مشرک ناپاک ہے، کیا؟ اگرچہ وہ باغسل بھی ہو، یہ قرآن پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ ایمان والو، مشرک ناپاک ہے، اس سال کے بعد آئندہ سے یہ مسجد حرام کے قریب نہ آ جائے، اس لیے وہاں بورڈ لگا ہوا ہے ممنوع الدخول للغیر المسلمین، کہ وہاں آگے نہیں جا سکتے، کہتے کہ ناپاک ہے، وہ کہے گا جناب میں تو غسل کر کے آ گیا، اور جیسا مجھے آپ کہیں گے غسل کرنا ویسے ہی کر لوں گا جیسے مسلمان کر لیتے ہیں۔ تو اگر وہ غسل کر کے آ جائے اور نئے کپڑے پہنے، بلکہ مسلمانوں کے کپڑے بھی پہن لے، تو ظاہر سی بات ہے کیا اس کو آپ پاک کہیں گے؟ وہاں مراد ہے دل کی ناپاکی، کس کی؟ اس کا باطن ناپاک ہے، اس کی روح ناپاک ہے، اس کے قلب میں شرک بھرا ہوا، یہ تو ایمان والا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں فرمایا سبحان اللہ، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو ہم لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، خاص طور سے ہمارے تبلیغی ساتھی، یہ مسجد میں ہوتے ہیں جماعت میں، تو غسل کسی پر واجب ہو گیا، اب بڑا پریشان ہے، سوال ہے کہ اب میں تولیہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اب میں کمل کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اب میں اور کسی کپڑے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کیوں؟ آپ کے ہاتھ تو پاک ہیں، آپ کے ہاتھوں میں تو کچھ بھی لگا ہوا نہیں۔ اسی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اب موزہ پہننا چاہیے، کیا؟ موزہ پہننا چاہیے، پھر مسجد سے باہر نکلے، موزہ پہننے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ موزہ پہن کر بھی آپ ویسے ہی ہیں، موزہ بغیر پہنے بھی ویسے ہی ہیں۔ کیوں؟ اگر نجاست حقیقی آپ کے قدموں میں لگی ہوتی، آپ کے پیروں میں، تب تو ساری مسجد ناپاک ہوتی، تب تو ساری مسجد ناپاک ہوتی، ساری مسجد۔ لیکن اگر آپ کے پاؤں میں تو کچھ بھی لگا ہوا نہیں ہے تو مسجد ناپاک کیسے ہو جائے گی؟ مسجد ناپاک نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ اگر کتا اتفاقاً مسجد میں داخل ہو جائے اور اس کے بدن پر کوئی گندگی لگی ہوئی نہیں ہے،
پاؤں اس کے بالکل صاف ہے، وہ مسجد میں اتفاقاً داخل ہوا پھر نکل گیا، کوئی گندگی اس نے وہاں ڈالی نہیں، لعاب نہیں ڈالا، پیشاب نہیں کیا، صرف داخل ہوا اور چلا گیا، تو ظاہر سی بات ہے کوئی یہ نہیں کہے کہ مسجد کو دھو لو، کوئی حکم نہیں دے گا. تو اس